واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. صدق اللہ العظیم. خون عمر میں ہے ڈوبی محرم کی پہلی شب. خون عمر میں ڈوبی ہے محرم کی پہلی شب. میں کیسے نہ بیاں کروں تیری عظمت کو عمر. عادل عمر عظیم عمر عہدےگر عمر رہنما عمر محبوب کبریا کی دعا کا ثمر عمر. پہلی اذان سے گونج اٹھی کعبے کی فضا. پہلی اذان سے گونج اٹھی کعبے کی فضا. ایمان لایا جب شیر والا گہر عمر. حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے خالق کے کائنات کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر. حضرات ذی وقار، آج کا خطبہ تاریخ اسلام کے اس عظیم پیکر عدل و انصاف کہ جس کے ایمان و تقوی کی گواہی خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے دی. اس خلیفہ ثانی مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور شہادت کے مبارک تبصرے کو آپ کے سامنے انشاءاللہ کریں گے. حضرت عمر وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرما. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دور دیکھا کہ اسلام کی شوکت و وقار دنیا کے ہر کونے میں پہنچ چکی تھی. آپ کی شخصیت صرف ایک حکمران کی نہیں بلکہ آپ عدل، دیانت اور خوف خدا کا وہ معیار تھے کہ جس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی. حضرات ذی وقار صحیح البخاری کی حدیث میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میں ایک کنویں سے پانی نکال رہا ہوں، ایک کنویں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ڈول کے ذریعے سے پانی نکال رہا ہوں۔ اب فرمایا میں نے پانی نکالا، پھر میں نے وہ ڈول حضرت ابوبکر صدیق کو دے دی، انہوں نے ایک یا دو ڈول کو نکالا، پھر انہوں نے وہ ڈول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی۔ فرمایا جب عمر کو دے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی مہارت کے ساتھ، ایسے جوش و جذبت کے ساتھ، ایسی طاقت کے ساتھ اس کنویں سے پانی نکالا کہ جس سے سب لوگوں کو سیراب کر دیا۔ لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ اپنے اونٹوں کو بھی سیراب کر کے دے گئے۔ تو حضرات ذی وقار، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی، اسلام کو پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا۔ اور حضرات ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے عورتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کر رہی تھی نان و نسخے کا، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی بھی موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ حضرت عمر آپ کے وزیر نہیں، صرف آپ کے ساتھی اور دوست نہیں صرف، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مطالبہ کر رہی تھی۔ جب انہوں نے حضرت عمر کی آواز سنی تو وہ ڈر کے اندر چلے گئی، ڈر کے اندر سائڈ میں پردے میں ہو گئے۔ حضرت عمر اندر تشریف لے کے گئے، بارگاہ نبوت میں بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی مسکراہٹ پہ ہماری جان قربان، وہ آپ کی مسکراہٹ تھی کہ جس پہ صحابہ کرام اپنی جانوں کو قربان کر دیتے تھے۔ آپ کو مسکراتا دیکھ کے حضرت عمر نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، یہ تمہیں دیکھ کے عورتیں تمہارے ڈر کی وجہ سے اندر چلے گئی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے آواز لگائی، اور غصے کی وجہ کیا تھی کہ کیا وہ اپنی امہات المومنین پہ غصہ نہیں تھے کرتے، ان میں ان کی بیٹی بھی موجود تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے کا حق ہے، آپ مجھ سے بھی ڈر رہی ہو۔ انہوں نے فرمایا، آواز آئی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں، اس لیے ہم آپ سے ڈرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس موضوع کو یہیں پہ ختم کرو، خدا کی قسم جس ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس گلی سے تم گزرتے ہو شیطان وہ گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں بہت سے واقعات اس ملک کے اندر آئے کہ کچھ لوگ جو گستاخ عمر تھے انہوں نے کوشش کی کہ جس باب میں، جس گلی کا نام، جس روڈ کا نام حضرت عمر ہو، اس سے ہم گزرنا چاہتے ہیں لیکن عمر کے نام کو ہٹا کے گزریں گے۔ عمر کا نام تو ہٹا نہیں سکے، انہوں نے وہ راستہ ہی بدل دیا، وہ روٹ ہی چینج ہو گئے کہ جن روٹوں کو چینج نہیں کرتی گورنمنٹ،
وہ کہتے ہیں جو سالانہ روٹ لگ جاتا ہے وہ لگتا رہتا، اگر وہ چینج ہو گیا تو چینج ہو گیا۔ حضرات ذی وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں کائنات کے امام کہتے تھے لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جنہیں اللہ نے سابقین اولین میں شامل کر دی۔ حضرت عمر وہ تھے کہ جن کے قبول اسلام سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو قوت بخشی، مسلمانوں کو طاقت بخشی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ میں شمار کیا کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 دفعہ جنت کی بشارت دی، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت کہ جن کی زبان اور دل پر اللہ تعالیٰ نے حق رکھ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تو حضرت عمر پر مشورہ کرتے۔ جب ظالموں نے، منافقین نے امہات المؤمنین پر الزام لگایا تو سب سے مشورہ کیا، لیکن جو مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا فاروق کے ساتھ تھا وہی مشورہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بنا کے نازل کرتے، اور جو نہ حضرت عمر اکثر کوئی مشورہ کرتے وہی اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن مجید کے ذریعے سے آ جاتا۔ جو زمین پر اپنی زبان سے مشورہ دیتے تو عرش سے اللہ تعالیٰ ان کی موافقت میں وہی نازل کر دیتا۔ یہ وہ عمر کی آج بات کر رہے ہیں کہ جنہیں تاریخ اسلام میں سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا تھا۔ سب سے پہلا لقب کس کو ملا تھا؟ حضرت عمر فاروق کو، جن کے دور خلافت میں فارس اور روم کی دو بڑی سلطنتیں جو شکست سے دوچار ہوئی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فلسطین آج دیکھیں OIC پتہ ہوگا آپ کو، یہ وہ OIC تنظیم ہے جس طرح UN نے ہے، یہ UN ہے جس میں بہت سے زیادہ 180 سے زیادہ ممالک اس کے اندر ہیں، جسے ہم یونائٹڈ نیشن کہا جاتا ہے۔ اس میں ہر ملک، یورپی، انگریز، مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو لوگ پوری دنیا میں اس فیصلے کو ترجیح دی جاتی، اور اس کے بعد OIC ہے جو صرف اور صرف مسلمانوں کی تنظیم ہے، اسلامک، جس میں سارے اسلامک ممالک، عرب کے ممالک، پاکستان اور دیگر اسلامک ممالک اس OIC کے رکن ہیں۔ اور آپ دیکھیں پوری OIC مل کر بھی فلسطین کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کر۔ تو حضرت فاروق اعظم وہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے فلسطین کو آزاد کروایا تھا، اور جب انہوں نے وہاں گورنر مقرر کیے جن کا نام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے جا کے وہاں کا محاصرہ کیا، اور وہاں کا جو بشوب نامی تھا وہ یہودوں کا، جو عیسائیوں کا جو بڑا لیڈر تھا، تب فلسطین عیسائیوں کی قبضے میں اندر تھا۔ تو اس نے جا کے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ہم کبھی بھی تمہیں اس شہر کی چابیاں نہیں دیں گے، پہلے اپنے بڑے خلیفہ اور امیر کو بلائیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ فلسطین، یہ یروشلم، ایک شخص آئے گا کہ جس کے ہاتھوں میں ہم اس کی چابیاں دیں گی، جب وہ ہم نشانیاں جو ہم نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھی ہے جب تک وہ نہ دیکھ لیں، ہم کبھی بھی تمہارے حوالے یہ فلسطین کا شہر نہیں کریں گے۔ حضرت عمر کو خط لکھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے نکلے اور اپنے غلام کے ساتھ اس شرط پہ نکلے تھے کہ آدھا سفر تم نے اوپر بیٹھنا ہے اور میں نے ساتھ چلنا سواری پہ، اور کچھ پھر تم نے ریسٹ کرنی ہے، پھر میں ساتھ چلوں گا۔ اور اس طرح کبھی وہ بیٹھتا غلام، کبھی خود اس گھوڑے کی لگاموں کو پکڑ کے چلتے، پھر کبھی وہ گھوڑے کی لگام پکڑتا، حضرت عمر بیٹھ جاتے۔ جب
فلسطین میں حضرت عمر کی انٹری ہوئی نا، آج ہمارے بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں تو کہتے ہیں انٹری دیکھنے والی ہے، اور یہ وہ اسلام کا لیڈر تھا جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اسلام کا پرچار لہرایا۔ جب وہ فلسطین کو فتح کرنے کے لیے فلسطین پہنچا، تب سواری پہ بیٹھنے کی اس کے غلام کی باری تھی، اور وہ انہوں نے لگامیں پکڑی ہوئی، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے اپنے موزوں کو پیروں سے اتارا ہوا تھا، اور اپنے کندھوں پہ موزے رکھے ہوئے تھے، اور لگام پکڑی ہوئی اونٹ کی، اور اونٹ پہ غلام سوار تھا۔ جب وہ فلسطین کے اندر داخل ہوئے تو بیشوب نامی یہودی عیسائی لیڈر، اس نے اسی وقت حضرت عمر کے ہاتھوں میں وہ چابیاں رکھ دی، کہا ہم نے یہی نشانی پڑی تھی کہ غلام سواری پہ سوار ہوگا، اور جو لیڈر اور امیر ہوگا اس سواری کی لگاموں کو پکڑے ہوگا۔ اسی سادگی، اسی عاجزی اور اسی طاقت کے ساتھ فلسطین کو وہ فتح کرے گا۔ حضرات ذی وقار، آج تذکرہ اسی عمر فاروق کا ہم کر رہے ہیں، اور آج دیکھیں حضرت عمر فاروق طاقتور، عادل حکمران، انصاف کرنے والے حکمران، کہ حضرت عمر رات کو وزٹ کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ آج وزٹ ہوتا ہے، اور وزٹوں میں دکانیں سیل کی جاتی ہیں، بندے پکڑے جاتے ہیں، تنگ کیا جاتا ہے۔ وہ وزٹ ایسا وزٹ تھا، دور حاضر کا بادشاہ وزٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے کون بھوک ہے، کون پیاس ہے، کون کوئی مشکل پریشانی میں کوئی مبتلا تو نہیں۔ رات کے وقت وزٹ کرتے دیکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی، بڑھیا عورت، اس نے ہانڈی پکانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، اب اس کو کیا پتا کہ یہ کون ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ یہ حضرت عمر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ عورت کہتے ہیں یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو کہا اس کو کھانا کیوں نہیں کھلاتی؟ کہا کھانے کیسا کھلاؤں؟ اس جو ہم نے پتیلا رکھا ہے نا ہانڈی پکانے کے لیے، اس کے اندر بڑھیا بڑھیا کھانے نہیں، بلکہ اس کے اندر پانی اور وٹے ہیں، پتھر ہیں۔ میں صرف اس لیے ہانڈیاں رکھتی ہے تاکہ بچے اس کے انتظار میں، پکنے کے انتظار میں خود بخود روتے سو جائے۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھنے کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ضرور اس عمر کی شکایت کروں گی جو آج خلیفہ، میں اللہ کو بتاؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے بھاگے، غلام ان کا ساتھ تھا۔ غلام کو کہا مال غنیمت میں سے آٹا، گھی اور جو چیزیں موجود تھی اور کچھ مالی رقم تھی وہ کہا پیک کرو۔ جب وہ انہوں نے ایک جگہ اکٹھی کر کے کہا میرے پیچھے مجھے اٹھوا دو، یعنی جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مجھے لدوا دو۔ حضرت عمر نے خود پکڑا، اور وہ پکڑ کے غلام نے کہا میں جو ہوں، میں آپ کا غلام، آپ کا سامان اٹھانے کے لیے میں حاضر ہوں۔ فرمایا کیا بات کہی، اگر آج ہم وہ بات سمجھ جائیں، آج ہم لوگ، ہمارے بڑے، ہمارے حاکم یہ بات سمجھ آئیں تو اللہ کی قسم اس پوری روئے زمین پہ عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ کہا کیا وہ بوجھ اٹھاؤ گی جو قیامت والے دن میرا بوجھ ہوگا؟ اگر وہ تم بوجھ میرا اٹھا سکتے ہو تو یہ اٹھا لو۔ یہ مسئلہ میرا اور اس عورت کا ہے، میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ وہ عمر تھا جس نے کہا تھا کہ میری سلطنت کے اندر، ریاست کے اندر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں کائنات کے رب کو کیا جواب دوں گا؟ سامان اٹھایا، اس کے کر گئے، خود لکڑیاں لگا کے کھانا بنایا، بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اور اس عورت نے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی، اللہ اللہ اس جیسا حکمران ہمیں دے۔ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس جیسا حکمران دے دے۔ اور کہنے والے نے خوب کہا سلم کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے 20 گلیوں میں
وہ جانا یاد آتا ہے، نجف اس دور کی مائیں، ماجد اس دور کی مائیں، جب آٹے کو، بجلی کو، مکان کو، روٹی کو ترستی ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، کہا صبح عمر کے دربار میں آنا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ جب وہاں دیکھا تو اس دربار میں امیر المؤمنین کی کرسی میں خود فاروق اعظم بیٹھے، اور فاروق اعظم کو دیکھ کے وہ عورت ڈر گئی، کہا ڈرو مت، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ سامنا کرنا پڑا، آج کے بعد تیرے بچوں کا حکومت کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ تو حضرات ذی وقار، یہ وہ عمر تھے کہ جن کا نام لینا، کہنا، سننا بہت آسان ہے، لیکن اس طرح کا عدل و انصاف کرنا اگر وہ کر لیں تو پھر ہمیں وہ عدل و انصاف جس کی ہمیں تلاش ہے کہ ہماری ریاستوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں وہ اسلام آئے، تو پھر اس کے لیے حضرت عمر کی طرح بڑھنا وہ بڑا مشکل ہے۔ ایک مسلمان اور کافر دونوں کا ایک مسئلہ تھا، ایک جھگڑا تھا، اور فیصلہ جا کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، اور اس مسئلے کے اندر حقیقت میں وہ مسلمان قصوروار تھا، وہ کافر کا حق تھا، اور اسلام ہر دفعہ انصاف کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کافر ہے کہ مسلمان ہے کسی کے ساتھ بے انصافی کی جائے، اسلام انصاف کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ کافر کے حق میں کر دیا، کافر کے حق میں کیا، تو جب وہ فیصلہ کر کے آئے تو وہ جو مسلمان تھا اس کے دل میں کھوٹ تھا، جس طرح آج مسلمانوں کے دل کے اندر کھوٹ، بے ایمانی، بد دیانتی پھیل گئی، حالانکہ وہ صحیح مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں، ایک دفعہ عمر سے فیصلہ کروا، اس کے ذہن میں تھا کہ عمر کافروں کے مقابلے میں سخت ہے، اب ہم عمر کے ذریعے سے اس کو پھنسواتا ہوں۔ جب حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ کافر نے کہا آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کس کے حق میں فیصلہ کیا؟ کہا میرے حق میں فیصلہ کیا۔ تو مسلمان کو کہا پھر تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا تم مسلمانوں کے مقابلے میں نرم اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہو، آپ فیصلہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائی، تلوار کے ساتھ اس مسلمان کی گردن کو کاٹ دیا۔ کہا کہ میرے نبی کے بعد تم آ کر مجھ سے فیصلے کا پوچھتے، میں کیسے تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا کہ جس کو حضرت عمر نے قتل کیا تھا، اس کا خون بالکل ضائع قرار دے دیا۔ تو حضرات ذی وقار، اسلام کے معاملے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے حد سخت تھے۔ اور آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، اب بڑے اختلافات ہیں، آپ سنتے ہیں فلاں اختلافات، یہ وہ حدیث ہے کہ جس سے سارے اختلافات ختم ہو سکتے اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے۔ ہم سارے، کیونکہ ابھی محرم آئے گا، لوگ بہت سی باتیں بناتے ہیں، من گھڑت روایتیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو آپ یہ بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ بخاری صحیح بخاری کے اندر درج ہے، 3600 پتہ نہیں کتنا نمبر ہے، باب جو صحابہ کا باب ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پائی، آپ کی چارپائی کے پاس، اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس، جو اہل بیت میں سے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چارپائی کے پاس میں ایسے کھڑا ہوں، سب ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تو میرے کندھوں پہ آ کے کس نے ہاتھ رکھا اور کہنے لگا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ابو بکر کے بعد میں نے ایسا کوئی شخص دیکھا نہیں کہ جس کے عمل کی طرح میں اپنے عمل کر سکوں۔ عمر تیرے جانے کے بعد اس طرح کا دنیا کے اندر، روح زمین کے اندر کوئی ایسا نیک شخص اور ایسے اعمال والا بندہ نہیں ہے کہ جس کو میں فالو کر سکوں، جس کی طرح میں وہ اعمال کر سکوں۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا، کہنے لگا میں نے جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تو انہوں نے یہی کہا، خرجت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں ابو بکر عمر گئے۔ کہتا ہے جب بھی میں نے آقا سے سنا، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر عمر آئے، خرجت میں ابو بکر عمر گئے، دخلت انا ابی بکر و عمر، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے امید ہے، اللہ پہ یقین ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ آپ بھی ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا، اور کوئی نہیں، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر، علی میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ آپس میں پیار محبت کرنے والے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے آئے، لوگوں کو تقسیم کیے جو پہننے والے داشے کی طرح ہوتے ہیں۔ دیکھا حضرت حسن حسین کے سائز کا کوئی کھلا نہیں، بڑے پریشان بے چینی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیوں بے چین ہیں؟ فرمایا یہ میرے بچوں کے لیے ان کے سائز کا کوئی غلہ نہیں آیا۔ فوراً اپنے غلام کو بھیجا یمن کے اندر، کہا ان کے سائز کے جا کے غلے دے گی۔ جب غلے آئے، حضرت حسن و حسین دونوں کو اپنے ہاتھوں مبارکوں سے پہنائے اور پھر سکون سے بیٹھے۔ یہ وہ پیار اور محبت کرنے والے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، حذیفہ بن یمان کو آپ جانتے ہیں نا، یہ وہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو نا منافقوں کے نام بتائے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ نے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ میں کسی کو نہیں بتاؤں۔ وفات سے قبل جب فجر کی نماز کے اندر ایک مجوسی غلام نے آپ کی زیر ناف خنجر آپ کو مارا نا، جب آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، زخمی ہو گئے، تو تب آپ نے وقت نزاع سے پہلے حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ حذیفہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ جو منافقین کے نام آپ کو اللہ کے نبی نے بتائے تھے وہاں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اتنا اللہ سے ڈر اور خوف خدا کرنے والے۔ حذیفہ نے کہا ایسی بات نہ کریں، ایسا کوئی نام نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہا جا کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کریں۔ کس چیز کی اجازت؟ کہ جو آپ کا حجرہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساتھ ابو بکر ہے اور ساتھ میں عمر کو جگہ دی جائے۔ اور کہا میرے بیٹے جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہا یہ بات پھر اطاعت کرنی ان کا فرض بن جائے گا، یہ بات نہ کہنا، جا کے کہنا میرے بیٹے، آپ کے بیٹے عمر نے یہ پیغام بھیجا ہے، آپ اجازت دیں عمر کو، عمر کی تدفین یہاں کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ مبارک، اور یہ وہ تھا جو اللہ نے لکھ دیا تھا، یہ وہ ساتھ تھا جس طرح حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، اور آج لیٹے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دو یار ابو بکر عمر ساتھ لیٹے ہیں۔ اور حضرات ذی وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، مدینے کی محبت، آقا کی محبت یہ تھی کہ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے مدینے کے اندر
شہادت کی موت عطا فرما. اور اللہ نے مدینہ کے اندر حضرت عمر کو شہادت کی موت عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کا رابطہ قائم کریں. ایسا رابطہ قائم کریں گے کہ حضرت امام مالک کہتے تھے کہ ہمارے دور کے اندر، حضرت امام مالک کہتے ہمارے دور کے اندر صحابی